حاضرین گرامی، اخلاق کو صحیح کرنا، اخلاق کی درستی یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ہم عبادت کو ادا کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور ہمارے اخلاق اللہ کے احکام کے مطابق ہو جائے یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہم عبادت ادا کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم اور گہری نگاہ سے دیکھیں، نظر کو اور باریک کریں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ اسلام کے جو احکام ہیں، چاہے وہ معاشرت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ معاملات کے اعتبار سے ہو، چاہے اخلاقیات کے اعتبار سے ہو، تو ان معاملات کو صحیح کرنے میں اگر ہمارے اخلاق صحیح نہیں ہوئے تو یہ عبادت ہماری صحیح نہیں ہوتی، بلکہ یہ عبادت ہمارے لیے بجائے ثواب کے اور الٹا گناہ کا کام بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اخلاق کو صحیح کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پہلے آپ لوگ اخلاق کا مطلب سمجھیں۔ اخلاق کا مطلب ہے کیا؟ ایک اخلاق کا مطلب تو یہ ہے جس کو ہم لوگ جانتے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں، اور ایک اخلاق وہ ہے کہ جس کا مطالبہ ہم سے دین کرتا ہے، جس کا مطالبہ ہم سے ہمارا مذہب کرتا ہے۔ تو جس کا مطالبہ ہم سے ہمارا مذہب کرتا ہے، آج اسی اخلاق کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ ہم لوگ اخلاق کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ کسی شخص سے مسکرا کر بات کر لینا، کسی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کر لینا، کسی سے نرمی سے بات کر لینا، اچھے انداز میں بات کر لینا، ہم اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے اخلاق والا ہے، اس کے اخلاق خوش ہے۔ لیکن ہم سے جو دین مطالبہ کرتا ہے اس کا مطلب اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، کہیں زیادہ کشادہ ہے، اور اس سے زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ دین ہم سے جو مطالبہ کرتا ہے کہ ہمارے باطن کے جو اخلاق ہے، ہمارا جو دل ہے، ہماری جو روح ہے، یہ صحیح ہونی چاہیے۔ ہمارا دل، ہماری روح تکبر سے پاک ہونی چاہیے، حسد، بغض، کینہ، ان تمام روحانی بیماریوں سے ہمارا دل پاک ہونا چاہیے۔ تو دین ہم سے ان اخلاق کا مطالبہ کرتا ہے۔ بظاہر کسی سے مسکرا کر بات کر لینا یہ بھی اخلاق کا نتیجہ ہے، یہ بھی اخلاق ہے، لیکن دین جو ہم سے مطالبہ کرتا ہے وہ اخلاق اور ہے۔ تو آج آپ کے سامنے اسی کو بیان کیا جائے گا۔ تو آپ کو اس اخلاق کو سمجھنے کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ انسان کہتے کس کو ہے۔ آپ اس کو سمجھیں۔ انسان کہتے ہیں روح اور جسم کا نام انسان ہے، روح اور جسم کا نام انسان ہے۔ اگر انسان کا جسم ہے اس کے اندر روح نہیں ہے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا۔ بظاہر اس کی آنکھیں رہتی ہیں، اس کے ناک، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، اس کے جسم کے تمام اعضاء، اس کی باڈی کے تمام پارٹ صحیح رہتے ہیں،
لیکن روح نہیں رہتی، تو ہم اس کو انسان نہیں کہتے بلکہ اس کو لاش کہتے ہیں، اس کو مردہ سمجھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جو انسان ہمیں ہماری نگاہوں کا پیارا تھا، جو انسان ہمیں عزیز تھا، جو انسان زمین و جائیداد کا مالک تھا، جو انسان بیوی کا شوہر تھا، جو انسان اپنے بیوی اور بچوں کی خبر گیری کرنے والا تھا، لیکن اس کے جسم سے روح نکلتے ہی اب جس انسان سے ہم محبت کرتے ہیں، اب ہم اسی انسان کو قبر میں دفنانے کی جلدی کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی سے یہ بات کہیں کہ بھئی آپ تو اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو آپ اس کو قبر میں کیوں دفن کر رہے ہو، اپنے پاس رکھو، تو کوئی بھی انسان اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ 1-2 دن اگر برف وغیرہ لگا دے یا اے سی کا پلنگ رکھ دے تو زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ، ورنہ کوئی بھی مردہ انسان کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک اخبار میں واقعہ چھپا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا۔ اب انتقال نہیں ہوا، اس کو سکتہ طاری ہو گیا، جیسے بے ہوشی کی حالت ہوتی ہے۔ اب لوگ سمجھنے لگے کہ یہ مر گیا۔ اب جب اس لوگوں نے سمجھا کہ یہ مر گیا تو اس کو دفن کر کے آ گئے۔ اب جب اس کو ہوش آیا تو کسی طریقے سے وہ قبر کو پھاڑ کر باہر آیا، اپنے گھر پہ آیا تو دروازے پہ اس نے دستک دی، تو کسی نے دروازہ کھولا کہ کون، تو اس نے اپنے نام بتایا۔ اب لوگ کیا سمجھے کہ ہم تو اس کو دفن کر کے آ گئے۔ اب جس نے دروازہ کھولا اس نے اس کو لاٹھی بجائی اور اس کو مار دیا۔ اب جو پہلے نہیں مرا تھا وہ بعد میں مر گیا۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان ہمیں سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ پیارا تھا، تو اس کی روح نکلتے ہی اب وہ ہمارے لیے اجنبی بن جاتا ہے، ہم اس کو رکھنا بھی اپنے پاس گوارا نہیں کرتے۔ تو اب جب آپ یہ بات سمجھ گئے کہ انسان نام ہے جسم اور روح کا، تو جس طریقے سے انسان کے جسم کی صفات ہوتی ہے اور انسان کے جسم کی صفات کچھ اچھی ہوتی ہے، کچھ بری ہوتی ہے۔ اب انسان کی اچھی صفت کیا ہے کہ انسان خوبصورت ہے، آنکھیں بڑی بڑی ہیں اور اس کا جسم صحت مند ہے اور اچھا خاصا محنتی آدمی ہے، تو یہ انسان کے جسم کی اچھی صفات ہے۔ اسی طریقے سے کچھ صفات خراب ہوتی ہیں کہ دیکھنے میں بدصورت ہے، بدن دبلا اور پتلا ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، تو یہ انسانی جسم کی صفات کچھ خراب ہیں، کچھ اچھائی ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کے جسم کی جو روح ہے، اس روح کی بھی کچھ صفات ہوتی ہے، اس روح کی بھی کچھ خرابیاں ہوتی ہیں۔ روح کی خرابی کیا ہے کہ انسان کی روح کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، انسان کی روح کے اندر حسد آ گیا، انسان کی روح کے اندر بغض پیدا ہو گیا، کسی سے کینہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ انسان کی روح کی خرابیاں ہیں۔ اور انسان کی روح کی اچھائیاں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کی روح کے اندر صبر کا مادہ آ گیا، انسان کے دل کے اندر تواضع پیدا ہو گیا، انسان کی روح کے اندر شکر کا مادہ پیدا ہو گیا۔ تو جس طریقے سے انسان کے جسم کی اچھائیاں ہوتی ہیں، تو اسی طریقے سے انسان کے جسم کی برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو جس طریقے سے آج ہم اپنے جسم کو صحیح کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مثلاً بخار ہو گیا یا بدہضمی ہو گئی یا اسی طریقے سے دست وغیرہ آ گئے یا ہمارے جسم میں کچھ اور بیماریاں آ گئی، تو ہم اس کو صحیح کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں
وقت بھی خرچ کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہماری روح کی بیماریاں ہیں، ہمارے اندر تکبر پیدا ہو گیا، ہمارے اندر بڑائی آ گئی، ہم طعن و تشنیع کرتے ہیں، حسینہ ہم بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، تو ان تمام برائیوں کی ہم فکر نہیں کرتے۔ تو جس طریقے سے ہم انسان کے جسم کی فکر کرتے ہیں، تو اس سے زیادہ فکر ہمیں اپنی روح کی بیماریوں کی کرنی چاہیے۔ لیکن جس طریقے سے ہم اس کا مطلب سمجھتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان بیماریوں کا مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ اب اللہ نے انسانوں سے یہ فرمایا کہ ہم اپنے اندر تواضع پیدا کریں۔ اب ہم تواضع کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آیا، اس مہمان کو ہم نے کھانا کھلایا، اس کی خاطر تواضع کی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر تواضع پیدا ہو گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی تواضع کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی مہمان آیا، اس کی دیکھ بھال کی خاطر تواضع کی، لہٰذا ہم متواضع بن گئے۔ میرے دوستو، تواضع کا یہ مطلب نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ تواضع کا مطلب یہ ہے جو ہم سے دین مطالبہ کرتا ہے کہ تواضع ہمارے اندر پیدا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو چھوٹا بنائے، انسان اپنے آپ کو کم سمجھے، انسان یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا بن گیا، لہٰذا اب میری نگاہ میں سب چھوٹے ہیں، سب سے بڑا میں ہوں۔ یہ مطلب ہے تواضع کا کہ ہمیں تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی، اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ تو جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ اس کو بڑا بنا دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے تواضع کا۔ اور میرے دوستو، جس طریقے سے انسان کے جسم کی عبادات ہوتی ہے، مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں جسم کے ذریعے سے، جسم کو کھڑا کرنا، جسم کو رکوع میں لے جانا، اپنے جسم کو سجدے میں لے جانا۔ اسی طریقے سے ہم روزہ رکھتے ہیں، اپنے جسم سے ایک وقت تک ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے مال کے ذریعے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم حج ادا کرتے ہیں اپنے جسمانی عبادت اور مال کے ذریعے سے۔ تو جس طریقے سے ہم اپنے جسم کے ذریعے عبادت کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اپنی روح کی بھی عبادت کرنی چاہیے۔ روح کی عبادت کیا ہے کہ دل کی عبادت کیا ہے؟ اب ہمیں اللہ نے فرمایا کہ ہمیں صبر کرنا ہے۔ کوئی ناگوار چیز ہمارے سامنے آ گئی، اب ہمیں اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ یہ ہمارے دل کی عبادت ہے، یہ ہماری روح کی عبادت ہے۔ اب ہمارے اوپر کوئی نعمت آ گئی، ہمیں کہیں سے کچھ مال و دولت مل گیا، اب ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ یہ شکر کرنا ہماری روح کی عبادت ہے، یہ ہمارے دل کی عبادت ہے۔ تو میرے دوستو، جس طریقے سے ہم اپنے جسم کی عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی طریقے سے ہمیں اپنی روح کی بھی عبادت کرنی چاہیے۔ اور جب ہم روح کی عبادت کرنے والے بن جائیں گے تو تب جا کر ہمارے اخلاق صحیح ہوں گے۔ یہ مطلب ہے اخلاق کا۔ آج ہم لوگ خندہ پیشانی سے مسکرا کے بات کرنے کو اخلاق سمجھتے ہیں، حالانکہ اخلاق کا صحیح مطلب ہے کہ ہم اپنی روحانی بیماریوں سے پاک ہو جائیں، ہمارے اندر تکبر، بغض، کینہ، حسد، اس چیز سے ہم دور ہو جائیں۔ اور میرے دوستو، یہ اخلاق محنت کرنے سے آتے ہیں۔ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کسی بزرگ سے بیعت ہو گیا،
اب وہ وظائف اور معمولات کی پابندی کرتا ہے، یا کوئی شخص اللہ کے راستے میں چلا گیا لیکن اب وہ اس چیز کو، اخلاق کو صحیح کرنے کا معیار سمجھتا ہے کہ ہم نے بزرگوں کے بتائے ہوئے معمولات پر عمل کر لیا یا اللہ کے راستے میں چلے گئے، اب ہمارے اخلاق صحیح ہو گئے، لیکن جب ہم ان کی زندگی ٹٹول کر دیکھتے ہیں، ان کی زندگیوں کو کھنگال کر دیکھتے ہیں، تو وہ تمام بیماریاں ان کے اندر موجود ہوتی ہیں کہ ان کو ہمیشہ کبھی بھی کسی بات پر غصہ آ جاتا ہے، کبھی بھی کسی کو بلا وجہ ڈانٹ دیتے ہیں، ان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ان بیماریوں کا دور کرنا اگر ہم چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے غصے کو صحیح کرنا ہوگا، اپنے غصے کے اوپر قابو کرنا ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو غصہ زیادہ آتا ہے، جب غصہ آتا ہے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، رگیں پھول جاتی ہیں اور زبان قابو میں نہیں رہتی، زبان بے قابو ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کو سزا دینی ہو غصے میں، ایک تھپڑ سے کام چل جائے تو اس کو مارتے ہی رہتے ہیں، زبان بے قابو ہو جاتی ہے، چلتی رہتی ہے۔ تو جب تک ہمارا غصہ صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اخلاق کو اپنے صحیح نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا غصہ ایک درمیانی حد میں ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ غلط الفاظ کہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کو اٹھایا اور زمین کے اوپر پٹخ دیا، اس کے سینے کے پیر رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب جب وہ مرتا تو کیا کرتا؟ اب اس یہودی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کے اوپر تھوک دیا۔ اب جیسے ہی اس یہودی نے تھوکا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب جو پاس والے صحابہ کرام کھڑے تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت اب تو آپ کو اس کو اور زیادہ سزا دینی چاہیے تھی، اس نے آپ کے اوپر تھوکا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے اس کو سزا دی تو اس بات کے اوپر دی کہ اس شخص نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ اب اگر جب اس نے میرے اوپر تھوکا اور میں اس سے اپنے تھوک کا بدلہ لیتا تو پھر یہ بدلہ میری اپنی ذات کے لیے ہوتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ سنت رہی ہے، ہمیشہ یہ اخلاق رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ تو یہ مطلب ہے اخلاق کے صحیح ہونے کا، کہ جب غصہ آیا تو غصہ ایک حد میں تھا، حد سے آگے نہیں بڑھے، اور پھر غصہ انسان کو آنا چاہیے۔ غصہ نہ آنا بھی ایک بیماری ہے۔ غصہ آئے ہم اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اللہ کے نبی کے ناموس کی حفاظت کے لیے، اسی طریقے سے دین شریعت کی موافقت کے لیے غصہ آنا چاہیے، لیکن وہ ایک حد میں ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرے، ہمیں غصہ نہ آئے، تو میرے دوستو یہ بھی بیماری ہے۔ کوئی ہماری کن پٹی کے اوپر گن لے کے کھڑا ہو جائے اور ہم مسکراتے رہے، غصہ نہ آئے، تو یہ بھی بیماری ہے۔ جب تک ہم اعتدال کے اوپر، درمیانی راستے کے اوپر نہیں چلیں گے، اس وقت تک ہم اپنے اخلاق کو صحیح نہیں کر سکتے۔ اور اخلاق کو صحیح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دل کی جو بیماریاں ہیں، ہماری دل کی جو کمزوریاں ہیں، ہمیں اپنے دل کو، اپنے باطن کو، اپنی روح کو صاف کرنا ہوگا۔ جب تک ہمارا دل، ہماری روح اور ہمارا باطن صاف نہیں ہوگا،
اس وقت تک ہم کتنے ہی اعمال کر لیں ہمیں اس عمل میں مزہ نہیں آئے گا۔ اور میرے دوستو، بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم جھوٹ بولنے کو، شراب پینے کو، زنا کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، تو اسی طریقے سے تکبر کرنا، اپنے دل کے اندر بغض لانا، کسی سے حسد رکھنا، کسی سے جلنا، یہ تمام گناہ بھی اس لیول کے ہیں۔ ہم ان گناہوں کو کم نہ سمجھیں کہ ہم شراب پینا، زنا کرنا، جھوٹ بولنا، بدکاری کرنا حرام سمجھتے ہیں، تو اسی طریقے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے اندر تکبر لانا، دوسروں سے جلنا، حسد رکھنا، یہ تمام گناہ بھی حرام کے درجے میں آتے ہیں۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس طریقے سے ہم اپنے جسم سے نماز پڑھنے کو فرض سمجھتے ہیں اور روزہ رکھنے کو فرض سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کو فرض سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے بعض موقعوں پر ہمارے لیے صبر کرنا فرض ہو جاتا ہے، ہمارے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، جب ہم اپنے جسم کی بہت دیکھ بھال کرتے ہیں، ڈائٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے اپنے روح کو، اپنے دل کو اور اپنے باطن کو پاک و صاف کرنا چاہیے۔ اور اس کی صفائی کے لیے ہمیں کسی بزرگ سے، کسی شیخ سے رابطہ قائم کرنا ہوگا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بزرگ سے، شیخ سے رابطہ کر کے کیا ہوگا؟ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اگر ہم اس چھوٹے بچے کو اکیلا چھوڑ دیں کسی راستے کے اوپر، تو ہمیں قوی امید ہے، زیادہ امید ہے کہ اس بچے کا کسی نہ کسی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اگر اس بچے کا ہاتھ اس کے والد کے، اس کے باپ کے ہاتھ میں رہے گا تو وہ محفوظ رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہمارا ہاتھ بھی کسی اللہ والے کے، کسی بزرگ کے ہاتھ میں رہا تو ہم گناہوں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور پھر جو ہم نیک کام کرتے ہیں ان نیک کام کا بدلہ بھی ہمیں اچھے طریقے سے ملے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اخلاق کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ہماری جو دل کی بیماریاں ہیں، ہم اپنے دل کو پاک و صاف کریں، تب جا کر ہم اخلاق کو صحیح کرنے والے بنیں گے۔ ہمارے اخلاق صحیح ہوں گے تو ہماری عبادات بھی صحیح ہوں گی، اخلاق صحیح نہیں تو ہماری عبادات بھی صحیح نہیں ہوں گی۔ اسی لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جو باتیں سنی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں کے اوپر ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے۔